حاضرون جمعیت العلماء سعد مقدم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد احمد سعید سعدی صاحب دعوت برکات العالیہ کو ناموں کے خود میں استقبال دیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حسینیت، حسینیت، حسینیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لا ينال عهد الظالمين. وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله كاتبة محمد صاحب الإحسان والكرم. الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و توفیق سے جامع مسجد حاضہ کے جتنے بھی انتظامیہ ہے، اہل علاقہ ہیں، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں اس بات پر کہ ہر سال محرم الحرام کے موقع پر 10 دن امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگواتے ہیں، کیونکہ یہ بات ذہن میں رہے کہ واقعہ کربلا وہ تو ہو چکا، واقعہ کربلا ہو چکا، لیکن تاریخ کربلا آج تک جاری ہے.
واقعہ ہو چکا ہے، تاریخ آج تک جاری ہے۔ امام علی مقام کے مد مقابل سن 61 ہجری میں تلواریں تھیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کے مد مقابل آنے والے جو اس وقت سامنے میدان میں تھے صرف وہی تھے، دشمن صرف وہی تھے۔ صرف وہی دشمن نہیں تھے جو میدان میں تھے، بلکہ پردے میں چھپے ہوئے، میدان سے باہر بیٹھے ہوئے آرڈر جاری کرنے والے بھی اس واقعہ کا اور امام کے مد مقابل آنے کے وہ بھی ذمہ دار ہیں۔ امام کا وصال اور شہادت ہو چکی، لیکن آج تک تاریخ جاری ہے۔ اس وقت امام کے مد مقابل تلواریں تھیں، آج امام کے مد مقابل واعظوں کی تقریریں ہیں۔ آج امام کے مد مقابل محرروں کی، رائٹروں کی تحریریں ہیں۔ اس وقت امام کو تلوار سے اور نیزوں سے نقصان پہنچایا گیا، آج امام کو تحریروں سے اور تقریروں سے امام کے مد مقابل کھڑا ہو کر امام کی فکر کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ میں زیادہ تمثیلات نہیں دیتا کہ کہاں تک بات پہنچ گئی، صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ چند دہائیاں پہلے ایک کتاب لکھی گئی تھی، اس کے اندر وہ آیت جو ہم گستاخان رسول کے خلاف پڑھتے ہیں، جو ہم گستاخان رسول کے خلاف پڑھتے ہیں، اس ظالم بدبخت نے وہی آیت امام کے خلاف پڑھی۔ اس سے بڑھ کر کمینگی کی کوئی انتہا ہو سکتی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک امام کو فساد فی الارض کا مرتکب ٹھہرایا، کہ گویا کہ اس وقت امام سب سے بڑے فسادی تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ العظیم۔ تو ایسے ماحول میں فکر حسینی کو زندہ رکھنا، اہل بیت اطہار کی خدمات کو سلام پیش کرنا، یہ آج کے وقت کی ضرورت ہے۔ اور کئی سالوں سے جو اس مسجد کے اندر حضرت علامہ مولانا غلام فرید سیالوی صاحب کی زیر قیادت یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ جب تک یہ مسجد رہے گی یہ سلسلہ بھی جاری و ساری رہے گا، اور اس کا ثواب جنہوں نے آغاز کیا ہے، جو ہر سال کر رہے ہیں، دنیا سے اگرچہ چلے بھی جائیں گے، لیکن یہ چونکہ آغاز کیا ہے اس عظیم کام کا، تو قبر میں بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام لیواؤں میں ان کا نام شامل رہے گا، اور ان کی قبر انشاءاللہ کربلا کے اس مقدس خون کے ساتھ دینے کی وجہ سے ٹھنڈی رہے گی۔ لہذا امام علی مقام کی فکر کو سلام پیش کرنا، میں کہتا ہوں جو آج امام کے خلاف کھڑے ہیں، جو امام کو تحریروں اور تقریروں سے نقصان دے رہے ہیں، وہ اس وقت جو امام کے مد مقابل آئے تھے، امام، چونکہ میرا کوئی عظمت کے حوالے سے عنوان نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میرے خطاب کا جو موضوع ہے وہ ہے واقعہ کربلا کے اسباب اور وجوہ، واقعہ کربلا کیوں ہوا۔ تو چونکہ یہ ایک سمجھنے سمجھانے کی بات ہے، تو آپ تھوڑی سی توجہ رکھیں گے تاکہ بات مکمل ذہن میں آ جائے کہ واقعہ کربلا ہوا کیوں۔
اس وقت جو امام کے مد مقابل یزیدی کھڑے تھے تلوار لے کر اور جنہوں نے امام کو بلایا تھا وہ بھی بڑے مجرم ہیں، لیکن میرے خیال میں جو آج امام کے مد مقابل کھڑے ہیں، جو آج امام کو تحریروں اور تقریروں سے نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ ان کوفیوں سے بھی بڑے مجرم ہیں، وہ ان کوفیوں سے بڑے مجرم ہیں۔ سمجھ سکتے ہیں بات آپ، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس وقت ان کی ایک مجبوری تھی، سمجھ آ سکتی ہے کہ بھئی انہوں نے امام کو خط لکھے، امام کو بلا لیا، لیکن جب دیکھا کہ سامنے تلوار ہے تو پھر حق کا ساتھ نہ دے سکے، امام کے حمایت میں کھڑے نہ ہو سکے، تلوار سے ڈر گئے، اپنی زندگی بچانے کے لیے، اپنے اعزاء و اقارب کی زندگی بچانے کے لیے تلوار کا خوف تھا، اس خوف سے وہ امام کی حمایت میں کھڑے نہ ہو سکے۔ لیکن آج جو امام کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، آج کس چیز کا ڈر ہے، آج کس چیز کا خطرہ ہے؟ اپنی جان کا خطرہ ہے۔ آج تو مفت میں امام کو اور امام کی فکر کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ تو آج جو امام کے مد مقابل کھڑا ہو رہا ہے وہ یقیناً ان کوفیوں سے بڑا مجرم ہے، اور آج جو امام کی فکر کو سلام پیش کر رہا ہے، یقیناً اس وقت جنہوں نے امام کا ساتھ دیا بڑا مشکل تھا، لیکن کل قیامت تک جتنے بھی امام کی فکر کو سلام پیش کرنے والے ہیں انشاءاللہ صف ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں جنت میں داخل ہوں گے۔ واقعہ کربلا کے اندر بہت سے پیچ و تاب ہیں۔ اب اگر تاریخ کھول لینا تاریخ، تو بہت سی روایات ایسی ہیں جو باہم ٹکراتی ہیں، متناقض ہیں۔ میں صرف چند ایک مثالیں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر یہ تاریخ کے اندر یہ موجود ہے کہ 7 محرم الحرام کو امام حسین اور آپ کے رفقا پر پانی بند کر دیا گیا، اور یہ بھی موجود ہے تاریخ میں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 محرم الحرام کو غسل کر کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اب یہ دو الگ الگ، ایک کے اندر ہے پانی بند ہو گیا، ایک کے اندر ہے کہ 10 محرم الحرام کو ہی غسل کیا۔ اسی طرح تاریخ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سفر شروع کیا تو ایک درمیان میں پڑاؤ آتا ہے جہاں پر مورخین کی 2 رائے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ امام نے واپسی کا سفر شروع کر دیا، بعض کہتے ہیں کہ امام یزید کی طرف بڑھ گئے، استغفر اللہ العظیم۔ تو یہ مختلف قسم، اگر ہم تاریخ کے پیچھے پڑ گئے نا تو یوں سمجھ لیں کہ ہم ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ گئے۔ کسی نتیجے پر پہنچنا ہمارے لیے مشکل ہے، ناممکن ہے، کیونکہ اتنا تضاد تاریخ کے اندر موجود ہے واقعہ کربلا کی تحریر کے حوالے سے کہ جس کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم اس کو حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں، ہم اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ واقعہ کربلا کس حد تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خبر دی۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، آپ اس سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کتنا عظیم سانحہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 1398۔ حضور نے فرمایا، لو ان اہل السماء و اہل الارض اشترکوا فی دم مؤمن،
اگر اہل آسمان والے اور زمین والے سارے مل کر ایک مومن کے قتل کے اندر شریک ہو جائیں، سارے مل کر، یعنی قتل تو ساروں نے نہیں نہ کرنا، قتل تو کسی ایک بندے نے کرنا ہے، باقیوں کی ہوگی حمایت، یعنی باقی اس قتل کو صحیح سمجھیں گے، اس طرح شرکت ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر آسمان والے اور زمین والے سارے مل کر ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں، صرف ایک مومن کو قتل کریں، تو اللہ ان سب کو، یعنی تمام آسمان والوں کو اور تمام زمین والوں کو صرف ایک مومن کے قتل کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ صرف سب کو ایک مومن کی قتل میں، آج وہ لوگ غور کریں، جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ بازار میں آئے کتنے دن واقعات ہو جاتے ہیں کہ بھئی ایک بندے نے 10 مار دیے، پسٹل ہاتھ میں ہے اور بس جو ہے وہ ایسے کیا اور جو ہے وہ 2 بندوں کو 4 بندوں کو جو ہے تہہ کر دیا۔ غور کریں کہ اگر سارے مل کر ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں، ایک مومن کے قتل میں، تو اللہ ان سب کو صرف ایک مومن کے قتل کی وجہ سے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو کہاں پر ایک مومن کا قتل اور کہاں پر مومنوں کے سردار سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل اور شہادت۔ ہمیں اتنے مثالیں لگانے کی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت کو بڑھانے کی کہ بھئی ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بغیر کسی اور ظلم کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کوئی بندہ صرف ایک تلوار کے وار سے بھی شہید کر دے تو اس کا جرم کتنا بڑا ہوگا، آپ اس حدیث کی روشنی میں سمجھ لیں۔ اگر ایک مومن کے قتل میں سارے شریک ہو جائیں تو سارے جہنم میں جا سکتے ہیں، تو جنہوں نے امام علی مقام کو شہید کیا ہے وہ کس خاتے میں ہوں گے؟ حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا، اس کا جو ہے تاریخ کے اندر آتا ہے کہ اسلاف کہتے ہیں کہ اگر پہلی امتوں کے فرعون آ جائے نا، فرعون، اور ہم حجاج بن یوسف کو ان فرعونوں کے مقابل لے کر آ جائیں تو حجاج بن یوسف ان سب پر غالب ہوگا، اتنا بڑا ظالم تھا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ اس نے، سعید بن جبیر بڑے تابعی ہیں، بڑا عجیب واقعہ ہے وصال کا، حضرت سعید بن جبیر کی شہادت کا، کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حجاج کو ظالم کہا، حجاج کو پتہ چل گیا ابھی مجھے سعید بن جبیر نے ظالم کہا ہے۔ آپ نے کہا تو نے مجھے ظالم کہا ہے؟ آپ نے کہا میں نے ظالم کہا ہے، تو ظالم ہے، تو ظالم ہے، تو ظالم کہا ہے۔ حجاج نے کہا اچھا پھر مجھے آپ کی گردن چاہیے، میں آپ کو ماروں گا اگر آپ مجھے ظالم کہتے ہیں۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں۔ آپ نے بلایا آدمی کو کہ حجاج بن یوسف کو شہید کرے۔ حجاج بن یوسف جو ہی وہ تلوار چلانے لگا تو حجاج بن یوسف کے حکم پر جب تلوار چلانے لگا تو سعید بن جبیر نے اپنا چہرہ قبلہ شریف کر لیا، قبلہ شریف کر کے یہ آیت پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یا اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری جانب کر لیا، میں راضی ہوں تجھ پہ۔ جب یہ آیت پڑھی اور مسکرا دیے، حجاج نے کہا مسکرائے کیوں ہو؟ سعید ابن جبیر نے کہا مسکرایا اس وجہ سے ہوں کہ دیکھتا ہوں کہ کتنا بڑا تو ظالم ہے، 1,20,000 مقدس خون جو ہے تو نے بہا دیے ہیں، اتنا بڑا ظالم ہے۔
لیکن اللہ نے آج تک تجھے ڈھیل دی ہوئی ہے، اللہ نے آج تک تجھے ڈھیل دی ہوئی ہے، میں تیری اللہ نے جو تجھ کو ڈھیل دی ہوئی ہے اس پر مسکرا رہا ہوں۔ لوگ حرام مال سے پیسہ اکٹھا کر کے کوٹھی بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، تو یہ ھذا من فضل ربی پر مسکرانا چاہیے کہ اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، غریبوں کا خون نچوڑا ہے، یتیموں کا بیواؤں کا خون نچوڑا ہے، سود کے ساتھ پیسہ اکٹھا کیا ہے اور کوٹھی بنا لی ہے اور لکھ دیا ہے ھذا من فضل ربی۔ قرآن کی آیت کو اگر مکمل لکھا ہوتا نا کوٹھی کے اوپر تو شاید وہ آیت تمہیں ہر روزانہ جھنجھوڑتی رہتی۔ آیت یہ ہے ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ میرے رب کا فضل ہے، فضل اس لیے ہے تاکہ اللہ مجھے آزمائے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اللہ نے فضل اس لیے کیا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ میں اپنے اس بات کی طرف آتا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے۔ تو حضرت سعید ابن جبیر نے آیت پڑھ دی، حجاج نے کہا اچھا چہرہ پھیر دو قبلہ سے، قبلہ سے چہرہ پھیر دیا گیا۔ حضرت سعید ابن جبیر کا چہرہ جب پھیرا گیا تو آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ آیت پڑھ دی، پہلے تو پڑھی تھی انی وجہت وجہی للذی، پھر پڑھی فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اس نے جو چہرہ پھیرا ہے یا اللہ تو جانتا ہے کہ تو صرف قبلہ کی طرف تو نہیں ہے، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یا اللہ جدھر بھی ہم چہرہ کر لیں تیری قضاء و قدرت تو سب جانب ہے۔ یہ آیت پڑھ دی، حجاج نے کہا اچھا قتل کر دو، لیکن آپ نے اس وقت ایک دعا کی یا اللہ حجاج کی زندگی کا یہ آخری قتل ہو۔ اس کے بعد حجاج کو اور حجاج کے حواریوں کو کسی مسلمان کے خون بہانے کے حوالے سے اجازت نہ ہو، یا اللہ یہ میرا قتل اس کی زندگی کا آخری قتل ہو۔ اچھا اب جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ حجاج بن یوسف کی موت ہوئی، اتنی آپ سن کے حیران ہوں گے کہ وہ ایک مرض کے اندر مبتلا ہوا، زمہریری مرض تھی، کلیجے سے وہ سردی اٹھتی تھی، پورے جسم میں پھیل جاتی تھی، انگیٹھیاں جو ہیں وہ بال کر کے اس کے قریب رکھی جاتی تھیں اور اس کا جسم جل جاتا تھا لیکن اس کی سردی دور نہیں ہوتی تھی، اس کے جسم سے بدبو آ رہی تھی۔ ایک حکیم کو بلایا گیا تو اس نے چیک کرنے کے لیے کہ اس کے پیٹ کے اندر ہے کیا، تو اس نے ایک گوشت کے دو لوتھڑے کو دھاگے سے باندھ کر کے حلق کے ذریعے سے اس کے پیٹ میں اتارا، اور پیٹ میں اتار کر کے جب اس کو باہر نکالا تو اس گوشت کے لچھڑے کے ساتھ پتہ نہیں عجیب الخلقت کیسے کیڑے موجود تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے جسم سے جب وہ گوشت کا لچھڑا باہر نکلا تو کئی میلوں پر بدبو پھیل گئی، کئی میلوں پر بدبو پھیل گئی۔ حکیم بھی بھاگنے لگا، حجاج نے کہا کدھر بھاگ رہا ہے؟ حکیم نے کہا میں بھاگ اس لیے رہا ہوں کہ یہ جو مجھے مرض ہے نا یہ زمینی مرض لگتی نہیں ہے، یہ تو آسمانی مرض ہے، میں تیری بیماری کو دور نہیں کر سکتا۔ تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ وہ کہتا ہے خواب میں ایک حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خواب میں آیا حجاج۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا ہر بندے کے قتل کی وجہ سے مجھے ایک مرتبہ قتل کیا گیا ہے، لیکن سعید ابن جبیر کی قتل کی وجہ سے مجھے 70,000 مرتبہ قتل کیا گیا ہے۔ سعید ابن جبیر کی قتل کی وجہ سے 70,000 مرتبہ قتل کیا گیا ہے۔ کہاں سعید ابن جبیر اور کہاں سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، آپ کے رفقاء کی شہادت۔
آپ کے رفقا کو شہید کر کے بے وطنی کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا اور آپ کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ اگر حجاج بن یوسف کو سعید ابن جبیر کے قتل میں 70,000 مرتبہ قتل کیا جا سکتا ہے، یہ عالم برزخ کی بات ہو رہی ہے جب دنیا سے چلا گیا، اگر 70,000 مرتبہ قتل کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک مرتبہ قتل ہوا، پھر روح ڈالی گئی، پھر قتل ہوا، پھر روح ڈالی گئی، پھر قتل ہوا، پھر روح ڈالی گئی، تو یاد رکھیں جو امام علی مقام کے مد مقابل آج کھڑے ہیں، جب قبر میں جائیں گے تو ان کے ساتھ کیا حشر ہوگا۔ لہذا یہ ایک واقعہ اتنا اندوہناک واقعہ ہے کہ اس واقعہ کو سمجھنا احادیث کی روشنی میں ضروری ہے، کیونکہ لوگ تاریخ پڑھ کے گمراہ کرتے ہیں۔ اب کوئی کہہ رہا ہے جی یزید بڑا حلیم الطبع تھا، یزید جناب بڑا بردبار تھا، یزید جناب بڑا سخی اور فیاض تھا، اور یزید جناب یوں تھا، یزید کے اندر یہ خوبی تھی، یزید کے اندر یہ خوبی تھی۔ اب اگر کوئی بندہ ابو جہل کی خوبیاں بیان کرنا شروع کر دے، کہے کہ بھئی جناب ابو جہل بڑا ابو الحکم تھا، ابو جہل کے اندر یہ کوئی نہ کوئی خوبی تو اس کے اندر ہوگی نا، اس حوالے سے کبھی اس نے کسی پر احسان کیا ہوگا، کبھی کسی کا بھلا کیا ہوگا۔ یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تاریخ کی کتابوں سے اگر کوئی خوبیاں آپ کے سامنے ابو جہل کی رکھ دیں تو آپ یہ سمجھیں گے کہ بھئی جناب یہ خوبیاں جو بیان کر رہا ہے لگتا ہے کہ اس کا دین محمدی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وگرنہ اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ابو جہل کی خوبیاں ڈھونڈے۔ یہ جو یزید کے حوالے سے تاریخ کی کتابوں کو کھنگال کھنگال کے اس کی خوبیاں ڈھونڈی جا رہی ہیں، یہ ڈھونڈیاں کیا، یہ خوبیاں جو یزید کی ڈھونڈی جا رہی ہیں، کیا یہ امام حسین کو تکلیف نہیں پہنچا رہی؟ کیا یہ یزیدی فکر کو پروموٹ نہیں کر رہی؟ آج ضرورت ہے، مسجدیں ہر طرف ہیں، نمازیں ہر طرف ہیں، یزیدی بھی ہیں، اس وقت بھی نمازیں اور اذانیں دونوں جانب ہو رہی تھیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جدھر کا امام ہو، جو بھی امام ہو، جیسا بھی امام ہو، اس کے پیچھے ہی پڑھ لو، اور کم از کم اتنا تو غور کرو کہیں یہ یزیدی تو نہیں، یزیدی امام موجود ہیں۔ آپ کئی مساجد دیکھتے ہیں کہ وہاں پر 10 محرم الحرام تک خاموشی ہے، امام حسین کا نام نہیں لیا جاتا، اتنی بڑی شہادت ہو گئی، نام نہیں امام حسین کا لیا جا رہا، چپ ہے، چپ، خاموشی ہے، کیونکہ اگر امام کے خلاف آ کر کھڑے ہوں تو عوامی حمایت نہیں ملتی، اور امام کی حمایت میں کھڑے ہونے کو ان کا مذہب اجازت نہیں دیتا، وہ چپ ہو گئے اور ہم وہیں جا کر نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھنا، ایسے اماموں کے اور ایسے خطیبوں کے پیچھے نماز پڑھنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کربلا کے میدان میں امام کے مد مقابل جو دوسری صف بندی تھی، جو دوسرے امام تھے ان کے مقابل ان کے پیچھے کھڑا ہو جانا۔ امام حسین کی فکر کو سلام پیش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آج ہر بندہ اپنا حساب کرے اور آج واضح کرے کہ بھئی وہ کس طرف کھڑا ہے، حسین کی طرف کھڑا ہے یا یزید کی طرف کھڑا ہے۔ سرکار دو عالم، میں اب چند ایک منٹ ہے میرے پاس، تو میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بات کو مکمل کرتا ہوں، جو واقع کربلا کی طرف اشارہ ہے، اور پھر جو امام نے خطبہ دیا، کربلا کے میدان میں خطبہ دیا، قادسیہ کے مقام پہ خطبہ دیا اور بیدا کے مقام پہ خطبہ دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک یزید نے امام کو قتل نہیں کیا تھا وہ بے جرم تھا، اس کے اندر کوئی جرم تھا ہی نہیں۔ ایسا جرم ہوتا ہے؟ اگر یزید کو بے جرم کہا جائے، یزید کو بے قصوروار کہا جائے تو امام کس لیے آئے تھے؟ یزید کو بے جرم کہنا، یزید کو مجرم نہ ٹھہرانا گویا کہ امام کو مجرم ٹھہرانا ہے۔
یا پھر یہ کہنا ہے کہ کوئی مقصد ہی نہیں تھا، امام ویسے ہی آ گئے کربلا میں؟ اتنی بڑی شہادت بے مقصد ہو نہیں سکتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، اتنا لمبا خطبہ تھا۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، حضرت عمر بن اخطب فرماتے ہیں حضور نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، فخطبنا، حضور علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمانا شروع کر دیا، حتی حضرت الظہر، یہاں تک کہ زور کا وقت آ گیا۔ حضور نے زور کی نماز پڑھائی، زور کی نماز پڑھا کر حضور ممبر سے اترے، پھر حضور ممبر پر چڑھ گئے، فخطبنا، حضور نے پھر خطبہ دیا، صحابہ کہتے ہیں حتی حضرت العصر، یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا۔ حضور نے عصر کی نماز پڑھائی، حضور ممبر سے اترے، عصر کی نماز پڑھا کر حضور پھر ممبر پر تجولف فرما ہوئے، حضور پھر ممبر پر رونق افروز ہوئے۔ کتنا وہ عظیم دن ہوگا کہ سارا دن صحابہ مصطفیٰ کی دیدار کے ساتھ اپنی آنکھوں کو اور اپنی محبتوں کو لبریز کر رہے ہوں گے۔ حضور عصر کے بعد پھر ممبر پر رونق افروز ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا حتی غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اور یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا طویل ترین خطبہ تھا، جو فجر کی نماز سے شروع ہوا اور مغرب کی نماز تک گیا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7267۔ میں نمبر اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اگر کوئی بندہ تحقیق کرنا چاہے تو وہ خود، آج کل اس قسم کی اپلیکیشن موجود ہیں جہاں پر آپ ہر بندہ جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 7267۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا جامع خطبہ تھا، فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ، حضور علیہ السلام نے جو کچھ ہو گیا تھا اور جو ہونے والا تھا سب کچھ بتا دیا، جو ہوا اور جو ہونے والا تھا سب کچھ بتا دیا۔ بخاری شریف کے لفظ یہ ہیں فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے تک اور جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے تک ہر شے کی خبر دے دی۔ اب لامحالہ وہ جب اتنا عظیم خطبہ ہے تو اس کے اندر 61 ہجری میں ہونے والا یہ واقعہ بھی تو آیا ہوگا۔ اس خطبے میں یہ واقعہ بھی تو آیا ہوگا۔ اب احادیث کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ یہ خطبہ کسی صحابی نے روایت نہیں کیا کہ بھئی فجر کے بعد کیا باتیں ارشاد فرمائیں، ظہر کے بعد کیا، عصر کے بعد، لیکن جامع خطبہ اتنا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم کہا کرتے تھے کہ جس کو جتنا وہ خطبہ زیادہ یاد ہے اتنا ہی وہ ہم سے زیادہ عالم ہے۔ یعنی صحابہ کے درمیان زیادہ علم کی بنیاد وہ خطبہ ہے۔ جس کو جتنا خطبہ یاد ہو ہم کہا کرتے تھے کہ یہ بندہ اتنا ہی زیادہ عالم ہے۔ بعد کو اس کے کئی حصے بھول گئے ہوں گے۔ اب میں نے تلاش کر کے ایک ایسے صحابی کا انتخاب کیا ہے جس صحابی کو کوئی بات بھول نہیں سکتی، جس صحابی کو کوئی بات بھول نہیں سکتی۔ اوروں کو ہمیں علم نہیں، لیکن حدیث سے جس صحابی کا نہ بھولنا ثابت ہو، جس صحابی کا نہ بھولنا ثابت ہو، وہ سید العاشقین سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نعرہ تکبیر،
ابو ہریرہ کا نہ بھولنا، جو شے آئے اس کو یاد کر لینا، یہ بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ وگرنہ ابو ہریرہ بھی پہلے بہت بھولا کرتے تھے، ابو ہریرہ بھی بہت بھولا کرتے تھے۔ خود ابو ہریرہ سے روایت ہے، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 119 ہے، بخاری شریف کی 119 نمبر حدیث ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ انی سمعت منک حدیثا کثیرا فانساہ، آپ سے بہت حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا ابسط رداک، اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلا دے، اپنی چادر کو پھیلا دے۔ اب ادھر بھی چادر ہے پنجتن پاک پر بھی، اور ابو ہریرہ پر بھی چادر ہے، اور یہ چادر تطہیر ہے، یہ چادر تطہیر ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو جس طرح حضور علیہ السلام نے یہ چادر حفظ اور یہ چادر تحفیظ حضرت ابو ہریرہ کو دی، اور اس کے اثرات ابو ہریرہ کے مقدس قلب اطہر پر وارد ہوئے، تو ایسے ہی جو چادر تطہیر حضور نے ان پنجتن پاک کو عنایت کی ہے، اس کے اثرات کیوں ظاہر نہیں ہوں گے؟ پھر کیوں ہم امام حسین کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین نعوذ باللہ من ذالک اس وقت حق پر نہیں تھے؟ حضور کا امام کو چادر تطہیر میں شامل کرنا یہ اتنی بڑی دلیل ہے کہ امام حق کے مقابل نہیں کھڑا ہو سکتا، امام حق کے خلاف نہیں آ سکتا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ میں بھول جاتا ہوں۔ حضور نے کہا ابسط رداک، اپنی چادر کو پھیلائیے۔ ابو ہریرہ نے چادر پھیلائی تو ابو ہریرہ کہتے ہیں فغرف بیدہ فیہ، حضور نے چلو بھر کے، بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن سب کچھ اس چلو میں تھا، حضور نے چلو بھر کے اس چادر میں ڈال دیا، ایسے چلو بھر کے اس چادر میں ڈال دیا۔ حضور نے کہا ضمہ، اے ابو ہریرہ اس کو اپنے سینے سے لگا لے۔ یہ تبرک پر کتنی بڑی دلیل ہے۔ حضور نے کہا ضمہ، اے ابو ہریرہ اس کو اپنے سینے سے لگا لے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں فضممتہ، میں نے سینے سے لگایا۔ جب میں نے سینے سے لگایا، اب ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ جو پہلے کہتے تھے میں بہت بھولتا ہوں، اب ابو ہریرہ کہتے ہیں فما نسیت حدیثا بعدا، اس کے بعد یا رسول اللہ میں کوئی حدیث بھولا ہی نہیں ہوں، کوئی حدیث بھولا ہی نہیں ہوں۔ اب وہ خطبہ تھا اتنا عظیم، اور اس خطبہ کو مس کیا ہو ابو ہریرہ نے، یہ ہو سکتا نہیں۔ اب کسی اور کو بھولے یا نہ بھولے ہمیں نہیں پتا، لیکن ابو ہریرہ کو نہیں بھولا، وہ خطبہ ابو ہریرہ کو نہیں بھولا۔ ابو ہریرہ نے اس واقعہ کے بارے میں کیا کیا کہا؟ ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پہلے ایک حدیث سن لیں، وہ بھی بخاری شریف کی ہے۔ وہ کہتے ہیں حفظت من رسول اللہ وعائین، میں نے حضور علیہ السلام سے 2 قسم کا علم لیا ہے، 2 قسم کا علم لیا ہے۔ فاما احدہما فبسستہ، ایک وہ میں نے پھیلا دیا ہے، لیکن دوسرا اتنا خطرناک ہے، فلو بسستہ، اگر میں وہ بتاؤں نا تو قطع ھذا البلعوم، قطع ھذا البلعوم، یہ رگیں کاٹ دی جائیں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کن کے خلاف تھا، وہ کن کے خلاف تھا؟ آج کے دور میں آنے والے یزیدیوں کے حوالے سے تو نہیں تھا، وہ جو اس دور میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیتے،
وہ علم ان کے متعلق تھا۔ میں تھوڑا سا اور مزید روایات ابو ہریرہ کو ہم نے مزید پڑھنا ہے، کیونکہ ابو ہریرہ ایک ایسا راوی ہے جو بھول نہیں سکتا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7058۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سعید ابن عمر بن سعید کہتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ساتھ مروان بھی تھا۔ ابو ہریرہ کہنے لگے سمیعت الصادق المصدوق ہلکت امتی علی یدی غلمۃ من قریش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے چھوکروں کے ہاتھوں پر ہوگی۔ ہلاکت امتی علی یدی غلمۃ من قریش۔ آپ جانتے ہیں کہ یزید چھوکرا ہی تھا، اس عمر کو نہیں پہنچا تھا کہ جس عمر پر جا کر کسی کو حکومت دی جاتی ہے۔ 40 سال کم از کم، ایک سیانی عمر لوگ کہتے ہیں کہ کم از کم 40 سال عمر ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر زیرک ہے، فہم ہے۔ 40 سال سے پہلے بچہ ہی شمار ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہلاکت امتی علی یدی غلمۃ من قریش۔ اچھا، اب وہ کتنا خطرناک ہے غلمت، کتنا خطرناک ہے چھوکرے، وہ کتنے خطرناک ہیں اس کے اندر بیان نہیں۔ اس کو آپ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت سے سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ویل للعرب من شر قد اقترب۔ عربوں کے لیے ہلاکت ہو اس شر کی وجہ سے جو شر ان قریب آنے والا ہے، شر ان قریب آنے والا ہے۔ وہ کون سا شر ہے؟ ابو ہریرہ نے کہا امارت الصبیان، بچے امارت الصبیان، بچے تختوں پر بیٹھ جائیں گے۔ یہ شر عربوں کی ہلاکت کا باعث ہوگا کہ بچے تختوں پر بیٹھ جائیں، اور ہوں گے تو بچے، لیکن ہوں گے اتنے خطرناک۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ان اطاعوہم، اگر تم ان کی مانو گے نا تو اپنی آخرت نہیں بچا سکتے۔ اگر ان بچوں کی مانو گے تو آخرت نہیں بچ سکتی۔ ادخلوہم نار، وہ جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اور اگر تم نافرمانی کرو گے ان کی، اگر ان کی نہیں مانو گے تو پھر تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ ضربوا اعناقہم، تمہاری گردنیں کاٹ دیں گے۔ یہ ابو ہریرہ نے کہا۔ اچھا، اب یہاں تک بات مبہم تھی۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کب ہوگا، ہو سکتا ہے کہ یہ بعد میں آنے والے کسی چھوکرے کی بات ہو جو سن 100 ہجری میں آنے والا ہو یا 200 میں آنے والا ہو، کیونکہ بعد کے اندر بھی تو ایسے لوگ آئے، کیونکہ موروثی حکومت چل پڑی۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ابو ہریرہ یزید کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ ابو ہریرہ یزید کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، روایات موجود ہیں۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے۔ اب اس سے آپ سمجھ لیں کہ ابو ہریرہ کا نشانہ کیا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ویل للعرب من شر قد اقترب علی رأس الستین، علی رأس الستین، یہ لفظ قابل توجہ ہیں۔ عربوں کے لیے ہلاکت ہو اس شر کی وجہ سے جو شر آ چکا ہے، اور وہ شر سن 60 ہجری میں آئے گا۔ سن 60 ہجری میں، 60 ہجری کی نشاندہی کر دی ابو ہریرہ نے کہ وہ شر کب آئے گا؟ 60 ہجری میں۔ یزید کب تخت پر بیٹھا؟ 60 ہجری میں۔ 60 ہجری میں تخت پر یزید متمکن ہوا ابو ہریرہ نے۔ اور پھر آگے یہ بھی بیان کر دیا تسیر الامانۃ غریمۃً والصدقۃ غرامًا، دور ایسا ہوگا کہ لوگ امانت کو غنیمت سمجھیں گے۔ کسی کے پاس اگر کسی نے کوئی چیز امانت رکھی ہے نا، وہ اس کو مال غنیمت سمجھے گا، واپس نہیں لوٹائے گا۔ والصدقۃ غرامۃً، زکوٰۃ کو لوگ توان سمجھیں گے، زکوٰۃ کو توان سمجھیں گے۔ وہ لوگ ذرا غور کریں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف ایک فتنے کی بنیاد پر مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا تھا، جنہوں نے زکوٰۃ کو تاوان کہا تھا۔ لیکن یزید کا دور، الامان والحفیظ،
زکوٰۃ کو تو توان کہا ہی گیا اور پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا، اس پر تو اتنا ٹائم نہیں، میں صرف حدیث کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں۔ اچھا، پھر آگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ کا نام لے کر بیان کر دیا، مرفوع حدیث ہو گئی، مصطفیٰ کا نام لے کر سند صحیح کے ساتھ حضور نے کہا ہے، تعوذوا باللہ من رأس الستین، اللہ کی پناہ مانگو سن 60 ہجری سے، 60 سے اللہ کی پناہ مانگو، اور پھر خود بھی پناہ مانگتے تھے، حتیٰ کہ یہاں تک ابو ہریرہ نے کہا، یا اللہ لا تدرکنی سنۃ 60، یا اللہ مجھے سن 60 ہجری نہ دکھانا، 60 نہ دکھانا۔ اور محدثین کہتے ہیں ابو ہریرہ کی دعا قبول ہوئی سن 59 ہجری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ کتنے اشارے دیے ابو ہریرہ نے 60 ہجری کے بارے میں، بتایا کہ بھئی کون ہوں گے، 60 ہجری میں کیا ہوگا۔ اب یہاں تک یزید کا نام نہیں تھا، لیکن میں 4 صحابہ کا نام اور لیتا ہوں، 4 صحابہ کا، جن کو آپ ساتھ ملائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضور علیہ السلام نے یزید کو نامینیٹ کیا ہے، حضور نے خود یزید کو کہا ہے۔ جب زبان رسالت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یزید کو خود کہہ دیا ہے کہ یہ ایسا شخص ہے، تو پھر اس کے بعد کیا بات رہ جاتی ہے؟ پھر تو سرکار پر گویا کہ اعتماد نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لا یزال ھذا الامر قائما بالقسط، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میری امت کا معاملہ ہمیشہ انصاف کے ساتھ رہے گا، یہاں تک کہ پہلا شخص جو اس پر رخنہ اندازی کرے گا وہ رجل من بنی امیہ، رجل من بنی امیہ، پہلے صرف قریش، لیکن قریش کے اندر کتنے خاندان ہیں؟ ابو عبیدہ بن جراح نے نام لے دیا، کہا کہ وہ بندہ رجل من بنی امیہ، بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا۔ اب یہاں پر بھی ابہام ہے کہ بھئی بنو امیہ کے اندر اتنے سال بنو امیہ کی حکومت چلی، یزید کا بیٹا بھی تو بنو امیہ سے تھا۔ مسند ابو یعلا کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یقال لہ یزید، اس کو یزید کہا جائے گا۔ حضور نے نام لے دیا۔ وہ جو خطبہ تھا نا، اس خطبے میں کوئی چیز باقی رہ نہیں گئی تھی۔ اب یہ صحابہ پر ہے کہ کس نے کتنا بیان کیا، حضور نے نام لے دیا کہ وہ شخص یزید ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان سے ثابت ہو گیا کہ سن 60 ہجری میں جو شخص آنے والا ہے، جو میری امت میں رخنہ اندازی کرے گا اور میری امت کو ہلاک کرے گا، وہ شخص کون ہوگا؟ یزید۔ ایک اور روایت ہے جو کہ مستدرک حاکم میں روایت ہے، حضرت خالد بن حویرث کہتے ہیں کہ ہم صبح کی اذان دے رہے تھے، بڑی قابل توجہ روایت، صبح کی اذان دے رہے تھے، وہاں پر حضرت عبداللہ بن عمر تھے۔ بنی مغیرہ قبیلہ کی ایک عورت وہاں پر کھڑی تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ جو ہی اذان ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا، الآیات خزرات منظومات فی سلکن، کہ فتنے ایسے ہیں جیسے لڑی کے اندر پروئے ہوئے ہیں، اور جو ہی یہ دھاگا ٹوٹے گا تو فتنے یکے بدیگرے آئیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ وہ جو فتنے کا سب سے بڑا سرگنڈا ہے نا، وہ ہے یزید بن معاویہ۔ حضرت امیر معاویہ پر کوئی قصور نہیں ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور اور متہم یزید ہے، یزید ہوگا۔ اس عورت نے کہا کہ اے عبداللہ بن عمر، یہ جو آپ نے نام لے لیا ہے یزید بن معاویہ کا، آپ نے کسی کتاب میں یہ نام پڑھا ہے؟ کتاب میں نام پڑھا ہے، کتاب میں نام پڑھا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کتاب میں، یعنی قرآن میں تو نام نہیں پڑھا میں نے، لیکن اتنا ہے کہ میں نے سرکار سے سنا ہوا ہے، اور سرکار سے یہ بھی سنا ہوا ہے کہ وہ حضرت معاویہ کی اولاد سے ہوگا، یسفک الدماء، جو خون ریزی کرے گا اور اموال کو، اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرے گا۔
اور ساتھ یہ خبر بھی دے دی عبداللہ بن عمر نے کہ یہ جو بیت ہے کعبہ شریف پر کھڑے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اس بیت کو، اس گھر کو بھی وہ شخص ریزہ ریزہ کر دے گا۔ کتنے سال پہلے عبداللہ بن عمر بتا رہے تھے، اور عبداللہ بن عمر نے کہا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فَأَنَا حَيٌّ، اے فاطمہ، جو بنی سالبہ قبیلہ کی تھی، اے فاطمہ اگر تو اس وقت میں زندہ ہوا تو فابیہ، لیکن وَإِلَّا فَاذْكُرُونِي، اگر میں زندہ نہ ہوا تو مجھے یاد ضرور کرنا کہ ایک بات عبداللہ بن عمر نے بتائی تھی۔ اب عبداللہ بن عمر نے اپنے پاس سے تو نہیں نہ بتائی، وہ تو سرکار کی بتائی تھی۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میرا گھر جبل ابی قبیس پر تھا، اور جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر کعبہ مقدسہ نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں جب یزید کا زمانہ آیا اور میں نے دیکھا کہ اس پر سنگ باری ہو رہی ہے، تو میں نے عبداللہ بن عمر کو سلام پیش کیا کہ اے عبداللہ بن عمر، آپ نے آج سے کئی سال پہلے مجھے بتا دیا تھا کہ یہ واقعہ جو ہوگا اس کا نام یزید ہوگا۔ اب یہ حدیثیں بتا رہی ہیں کہ وہ بدبخت انسان یزید ہے۔ تاریخ کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تاریخ کا سہارا لینے کی ضرورت تب ہو جب ہمارے پاس حدیث نہ ہو، جب ہمارے پاس سب سے بڑا ماخذ قرآن کے بعد حدیث موجود ہے جو بتا رہا ہے کہ اس کا سب سے بڑا سبب یزید ہے۔ اور امام کا وہ خطبہ، تھوڑے سے وہ خطبے کے اشعار اور الفاظ جو امام حسین نے کئی مقام پر پڑھے، ہمارے لیے ضروری ہیں کہ وہ پڑھے۔ امام حسین نے کہا ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا ہے من رآ سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ، اگر کوئی بندہ کسی ایسے شخص کو دیکھ لے جو سنت رسول کا تارک ہو، اللہ کے حلال کو حرام کر رہا ہو، بلکہ حضور نے یہ فرمایا، حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی برائی کو دیکھے نا، تو اگر تو ہاتھ کے ساتھ روکنے کی طاقت ہو تو وہ ہاتھ کے ساتھ روکے، ہاتھ کے ساتھ روکنے کی طاقت ہو تو ہاتھ کے ساتھ روکے، اور اگر ہاتھ کے ساتھ روکنے کی طاقت نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ زبان کے ساتھ اس کو روکے، کلمہ حق تو بلند کرے، اور اگر زبان بھی بلند کرنے کی، کلمہ حق بھی بلند کرنے کی ہمت نہ ہو تو دل میں برا جانے، اور یہ حضور نے فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حسین ہو جس کو حضور نے کہا ہو کہ حسین تو جنتی جوانوں کا سردار ہے، جس پر حضور نے چادر تطہیر ڈالی ہو، اور اس زمانے کا سب سے عظیم ترین آدمی ہو، اتنا بڑا امام ہو، فاطمہ کا بیٹا ہو، علی کا لخت جگر ہو، مصطفیٰ کا نور نظر ہو، سید الشہداء ہو، اور برائی بھی اتنی بڑی ہو، جتنی بڑی احادیث سے ثابت ہو گئی اتنی بڑی برائی ہو، اور حسین اتنی برائی میں ہوتے ہوئے بھی گھر بیٹھا رہے، یہ ہو سکتا ہے؟ جب حضور نے عام مومن کے بارے میں کہا ہے کہ اگر برائی کو دیکھو تو زبان کے ساتھ نہیں، ہاتھ کے ساتھ روکو، یہ ایمان کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ تو امام علی مقام نے حدیث پڑھی کہ بھئی یہ یزید ہے، اور آپ نے کہا، آپ نے فرمایا ان ہؤلاء قد لزموا طاعۃ الشیطان وترکوا طاعۃ الرحمن، یہ شخص ایسا ہے جس نے شیطان کی اطاعت کو لازم کر لیا ہے، رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے، فساد ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے، حدود اللہ معطل ہو گئی ہیں، حدود اللہ معطل ہو گئی، حدود اللہ کی حدیں پامال ہو رہی ہیں، اللہ کی حدیں۔ اور حضور نے اللہ کی حدوں کے بارے میں کیا کہا؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور نے کہا، مثال دی ہے کہ ایک تختی ہو، ایک کشتی ہو، اس کی دو منزلیں ہوں، اوپر بھی چند لوگ ہوں، نیچے بھی چند لوگ ہوں۔ اب نیچے والوں کو بھی پانی کی ضرورت ہے، اوپر والوں کو بھی پانی کی ضرورت ہے،
اور نیچے والوں کو پانی کی ضرورت تو ہے، لیکن یہ لیں گے کہاں سے؟ نیچے سے تو تختہ نہیں اکھیڑیں گے نا، اوپر والوں سے لیں گے بھئی ہمیں پانی دے دو۔ اور اگر نیچے والے کہیں کہ بھئی ہمیں اوپر والوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم نیچے سے ہی تختہ اکھیڑ لیتے ہیں اور نیچے سے ہی پانی لے لیتے ہیں، تو حضور نے کہا اگر نیچے والوں نے وہ تختہ اکھیڑ دیا اور نیچے والوں نے خود پانی لینا شروع کر دیا تو اوپر والوں پر لازم ہے کہ وہ ان کا ہاتھ پکڑیں، ان کا ہاتھ پکڑیں۔ اگر ہاتھ نہیں پکڑیں گے تو حضور نے فرمایا ہے وہ خود بھی ہلاک ہوں گے اور ان کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ یزید تباہی کر رہا تھا، امام نے ہاتھ پکڑا ہے، ہاتھ۔ امام دین ہیں، اس طرح کہ سیدنا معین الدین اجمیری نے کہا دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ یہ پناہی تھی امام کی کہ امام نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ اگر امام ہاتھ نہ پکڑتے، حضرت سیدنا عبداللہ جو حضرت سیدنا حنظلہ غسیل ملائکہ کے صاحبزادے ہیں، وہ کہتے ہیں فواللہ ما خرجنا علی یزید، اللہ کی قسم اگر ہم یزید کے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہوتے تو ہمیں خوف تھا کہ ہم پر سنگریزیاں ہوتی ہیں آسمان سے۔ امام نے بچایا ہے دین کو، امام نے تو احسان کیا ہے کہ اس زمین پر اللہ کا کوئی عذاب آتا۔ امام نے کھڑے ہو کر، وہ حدیث آپ نے سنی ہے، اللہ نے جبریل کو حکم دیا اے جبریل اس زمین کو لے جا کر آسمان پر اور آسمان سے الٹا اور اوندا اس کو زمین پر گرا دے۔ جبریل نے کہا یا اللہ اس کے اندر ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو اللہ نے کہا اس بندے سمیت، اس بندے سمیت زمین پر گرایا جائے، اوندا اس بستی کو گرایا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ لم یتمعر فی قط، اس بندے کے ہوتے ہوئے شیطان ننگا ناچتا رہا، حدود اللہ پامال ہوتی رہیں، حدود اللہ پامال ہوتی رہیں، ان کو جا کر روکنا تو دور کی بات ہے، اس کا رنگ بھی نہیں بدلا، اس کے چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلا۔ جب برائی کے ہوتے ہوئے اگر کوئی نیک پارسا انسان بھی گھر بیٹھ جائے تو اس کی نیک پارسائی کہیں کام آنے والی نہیں ہوتی، اس نیک پارسا سمیت اس پر عذاب آتا ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہ نکلتے تو آسمان سے پتھروں کی بارش کی ہے، ہم انتظار کر رہے تھے کہیں پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ یہ تو امام حسین نے ان کا شکر ادا کرو کہ انہوں نے دین پناہ بن کر اس امت کا ہاتھ پکڑا ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ ایک واقعہ آخری بیان کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ الکامل فی التاریخ میں یہ واقعہ، یہ اس کو آپ سارے جو میں نے خطاب کیا اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا سنگینی ہے۔ حضرت عمر بن عمارہ کہتے ہیں میں شام گیا، وہاں پر ایک شخص کو دیکھا، اس شخص سے میری ملاقات ہوئی، اس نے مجھ سے پوچھا من این انت، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت عمارہ نے کہا، عبداللہ بن عمارہ نے کہا کہ میں مدینہ الرسول سے آیا ہوں۔ من المدینہ، وہ کہنے لگا من الخبیثہ، استغفر اللہ العظیم، کہ مدینہ خبیثہ ہے، وہ مدینہ نہیں ہے، وہ خبیثہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بڑا عجیب انسان ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے اور کیا خبیثہ رہا ہے۔ کہنے لگا میرا ایک واقعہ متعلق ہے اس سے، میں اس وجہ سے خبیثہ کہہ رہا ہوں۔ واقعہ کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے اب خواب میں دیکھا ہے اپنے آپ کو، یہ خواب آیا تھا واقعہ کے رونما ہونے سے پہلے اسے۔ کہتے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے ایک شخص کو قتل کیا جس کا نام محمد تھا، وہ صحابی رسول ہیں، محمد بن عمر بن حزم، صحابی رسول ہیں۔ محمد بن عمر بن حزم، ان کو محمد نامی شخص کو قتل کرنے کی وجہ سے میں جہنم میں داخل ہو گیا ہوں۔ اب محمد بن عمر حزم، یہ آپ پورا واقعہ سنیں گے سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ وہ کہتا ہے کہ
میں اس وجہ سے اپنے آپ کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر حرہ کا واقعہ آ گیا۔ حرہ کے بارے میں پتہ ہے؟ حرہ کا واقعہ کہا جاتا ہے، حرہ یعنی یزید نے جو مدینۃ المنورہ پر حملے کا حکم دیا اور جو جنگ ہوئی، اس جنگ کو جنگ حرہ کہا جاتا ہے، جنگ حرہ کہا جاتا ہے۔ اور بقیع شریف میں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دائیں طرف حرہ کے شہداء کا ایک الگ قبرستان ہے، بقیع شریف کے اندر ہی ہے۔ شہدائے حرہ کے وہاں پر مزارات ہیں، اور آپ وہاں پر اگر جائیں تو اتنی خوشبو شہدائے حرہ کے مزارات سے آتی ہے کہ پورے بقیع قبرستان سے اتنی خوشبو نہیں آتی۔ ایک لوگ محسوس کرتے ہیں وہاں کی ایک الگ ایک جو ہے وہ خوشبو ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حرہ کا واقعہ آ گیا درمیان میں، لوگوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو، میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، لہت و لال سے کام لیتا رہا کہ نہیں جاؤں گا، لیکن لوگوں نے مجبور کیا، میں ساتھ چلا گیا۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں جنگ میں شریک نہیں ہوا، یعنی جنہوں نے مدینہ پر حملہ کیا اس جنگ میں میں شریک نہیں ہوا، پیچھے رہا۔ حتیٰ کہ کیا ہوا، حتیٰ کہ میں مقتولین جن کو شہید کر دیا گیا تھا نا، ان کے درمیان ویسے جا رہا تھا تو ایک مقتول وہاں پر ایسا تھا جو ابھی جان کنی کے عالم میں تھا، تھوڑی سی حیات باقی تھی۔ اس نے مجھے کہا تنحا یا کلب، اے کتے دور ہو جا ہم سے۔ اس نے کہا یا تنحا یا کلب، تو کہتا مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا یہ کون ہوتا ہے جس نے مجھے کتا کہا ہو، تنحا یا کلب؟ تو کہتا ہے میں نے تلوار پکڑی اور تلوار پکڑ کے اس کو شہید کر دیا۔ اب پورا واقعہ حرہ کا اس کے اندر شریک نہیں ہوا، اور بالاستقلال بھی کسی پر تلوار نہیں چلائی۔ ایک مقتول جو جان کنی کے عالم میں تھا، اس نے صرف تنحا یا کلب کہا، غصہ ہوا، غصے میں آ کر اس کو جو ہے وہ شہید کر دیا۔ یہ کام کیا۔ کہتے ہیں میں وہاں پر گھوم پھر ہی رہا تھا کہ ایک بندہ وہاں سے گزرا جو اپنے پیاروں کی تلاش میں تھا، اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ بندہ اس جگہ پر آیا، جب اس نے وہ جس کو میں نے مارا تھا، ان کا نام محمد بن عبداللہ تھا، وہ کہتے ہیں جب اس جگہ پر آیا تو اس نے وہاں پر آ کر کے کہا کہ واللہ، اللہ کی قسم، اس بندے کا جو قاتل ہے نا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس بندے کا قاتل جنت میں نہیں جا سکتا۔ وہ کہتا ہے ایک تو مجھے خواب ذہن میں آ گیا کہ میں نے خواب بھی دیکھا ہوا ہے کہ میں جہنم میں ہوں، اور جہنم میں ایک ایسے شخص کے قتل کی وجہ سے ہوں جس کا نام محمد ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس بندے کا قاتل جنت میں نہیں جا سکتا۔ چلو میں پوچھوں تو صحیح اس سے کہ بھئی اس کا نام کیا ہے؟ تو میں نے اس سے پوچھا بتا اس کا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا اس کا نام محمد بن عمر بن حزم ہے، اور ساتھ بتایا کہ یہ وہ شخصیت ہے حضور کے زمانہ میں پیدا ہوئے تھے، اور محمد نے ہی ان کا نام محمد رکھا تھا، حضور نے ہی ان کا نام محمد رکھا تھا۔ اب دیکھیں کہ اس آدمی کا جرم کتنا ہے، اس آدمی کا جرم کتنا ہے۔ واقعہ حرہ ہوا، امام حسین کی شہادت میں جو واقعہ کربلا ہوا، اس واقعہ کربلا کے احتجاج میں اہل مدینہ نے بیعت توڑی، یزید کی بیعت توڑی، تو یزید نے مدینہ پر حملہ کیا۔ یہ واقعہ حرہ ہوا کربلا کے بعد، کربلا کے احترام میں، کربلا کی حمایت میں، اہل مدینہ کی بیعت توڑنے کی وجہ سے واقعہ ہوا، اور یہ شخص اس میں آنا بھی نہیں چاہتا تھا، اور آیا بھی تو پھر جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، جنگ بھی نہیں کی، کسی کو مارا بھی نہیں ہے۔ ایک شخص جو یہ نہ بھی مارتا تو شاید وہ دنیا سے جا ہی رہے تھے، جان کنی کے عالم میں تھے، لیکن اس نے اتنا کیا کہ وہ جو جان کنی کے عالم میں تھے، دنیا سے جا رہے تھے، اس نے آخری وار کر کے ان کو شہید کر دیا۔
اگر محمد بن عمر بن حزم جو امام علی مقام کے رفقا میں آتے ہیں اور ان کو شہید کرنے والا جس کا جرم اتنا بڑا نہیں جتنا یزید کا ہے، اگر اتنے جرم میں وہ جہنم میں جا رہا ہے تو وہ لوگ اب غور کریں جو یزید کو جنتی کہہ رہے ہیں، جو یزید کو مغفور لہم کہہ رہے ہیں۔ تو سارے بات کا لب لباب یہ ہوا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نامینیٹ کیا یزید کو، مصطفیٰ نے خود بتایا، امام علی مقام نے اپنے خطبوں میں بتایا کہ بھئی یزید کیا کر رہا ہے، اور احادیث کی روشنی میں یہ واضح ہوا کہ امام اس کے خلاف اور کچھ کے علاوہ اور کوئی آپشن تھا ہی نہیں امام کے پاس کہ آپ میدان عمل میں نہ اترتے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں واقعہ کربلا کو اس طرح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے جس طرح یہ ہے احادیث کی روشنی میں، نہ یہ کہ واقعہ کربلا کو پڑھتے پڑھتے آپ کو حقیقت بتاؤں، امام علی مقام کی حمایت میں اتنی کتابیں نہیں لکھی گئیں جتنی یزید کی حمایت میں لکھی گئی ہیں۔ یہ ہم ایک الگ ماحول میں رہتے ہیں، ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ان پچھلے کئی دہائیوں میں جتنی کتابیں یزید کی حمایت میں آئی ہیں اور یزید کو جنتی بنانے کی کوشش میں آئی ہیں، اتنی امام علی مقام کی حمایت میں نہیں آئی۔ اس ماحول میں امام علی مقام کی حمایت میں کھڑا ہونا اور حسینی بن کر کردار ادا کرنا واقعتاً اپنے آپ کو جنتی ہونے کی صفوں میں کھڑا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ امام کے ساتھ ہی ہمارا جینا اور امام کے ساتھ ہی ہمارا مرنا ہو۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔